السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس کے مطابق وہ آگ سے بنا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار کر دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے والدین کون تھے، اور ایک جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، ابلیس کے والد کا نام چالیپا تھا۔ اس کا چہرہ ایک شیر کی طرح تھا اور وہ بہت ہی بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والے کے ہوتے ہیں۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اس کو احتراماً دیکھتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور طاقت سے جنات کی کئی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی شکل ایک بھیڑیے کی مانند تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور تھی، اس لیے اپنے شوہر کے ہمراہ بہت سے جنگوں میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ جنات کی قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے جنات کی قوم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دو۔ ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ اس بہادری سے فرشتوں کے ساتھ لڑی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے میری ماں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ایک کر کے میرے والدین سمیت میری بیوی اور میرا بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا تھا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا، اس لیے ابلیس میں دونوں خصوصیت موجود تھیں۔ ویورز، جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جو لوگ قیدی ہو گئے اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اسے دنیا اور جہاں کو سمجھنے میں اور اپنے خالق کے حقیقی کی عبادت کرنے کا درس دو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم سیکھنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ ساتوں آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والے اسے زاہد کہتے، تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، پانچویں آسمان والے اسے تقی کہنے لگے، چھٹے آسمان والے اسے حاشے بولتے اور ساتویں آسمان والے اسے عزازیل کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارگاہ میں بہتر پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہے ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک جا پہنچا۔ ابلیس وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کرے گا، بغاوت کر بیٹھے گا۔ ابلیس یہ سب پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں ابلیس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ کون سا شخص ہوگا جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کے اس نے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ ابلیس نے کہا، پروردگار، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی خواہش کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بتایا
کہ لوہے محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے۔ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوگا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ بھی کوئی لگا نہیں سکتا۔ ویورز، اللہ کے راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے خاص فرشتوں میں تربیت دی اور پھر اس کا نام لوح محفوظ پر لکھا بھی گیا، اللہ کے اس راز میں کیا حکمت ہے یہ صرف اسے ہی پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔